مشیت اور امتحان ہے ایمان والوں کا، ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ 5 دن تک یزیدی فوج نے مدینہ منورہ میں قتل عام کیا۔ حرہ چھوٹا سا میدان مدینہ جیسے ہوتا ہے پلے گراؤنڈ، جیسے ہمارے یہاں بنا لیتے ہیں اسٹیڈیم تو نہیں ہے، اور سب لوگ آ کے بیٹھتے تھے، شام کو جمع ہوتے تھے، کھیل کود میدان تھا۔ حرہ کے مقام پر ایک سادات کو گھر میں سے لانا کے یزید نے ان کو شہید کیا، مارا، قتل عام کیا مدینہ منورہ۔ اس زمانے میں تو یزید کا قبضہ رہا، ایسے ہی یزید کا پہلے قبضہ ہوا، اب سعودیوں، پہلے یزیدیوں کا قبضہ تھا، اب سعودیوں کا ہے۔ قبضے تو ہوتے رہتے ہیں، قبضہ حق کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق ہے، یہ نہیں ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ نماز جب بھی جماعت جائیں، اگر ایسا موقع ہو گیا جماعت وغیرہ کھڑی ہو گئی، طواف میں تھے، کچھ کر رہے ہیں، نماز میں شامل ہو جائیں، پھر اپنی نماز کو دوہرا لینا چاہیے۔ نماز ان کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ مجبوراً اگر شامل ہو گئے تو ہو گئے، لیکن اپنی نماز باہر پڑھ لیجیے، ان کے پیچھے نماز، گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور کعبۃ اللہ شریف پر ان کا آج قبضہ ہے، اس سے پہلے یزیدیوں کا قبضہ بھی رہا ہے، اور اس سے پہلے بتوں کا بھی قبضہ رہا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ گستاخ رسول تبلیغی جماعت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تبلیغی جماعت میں بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ اسلام اور مسلمان کے خلاف بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اس کوشچن میں ہے نا، یہ جماعت کری اسی میں ہے نا، ہاں، تو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو، سوال آیا ہے تو بتانا چاہیے۔ تبلیغی جماعت جو ہے یہ انڈیا میں قائم ہوئی تھی، دلی میں۔ تبلیغی جماعت جو ہے یہ لوگوں سے کہتے ہیں تبلیغ کے لیے آپ چل، کہاں جانا ہے؟ تو چلہ کرنا ہے۔ کتنے دن کا چلہ؟ 40 دن کا۔ اس کے بعد جب 40 دن کا چلہ ہونے کو، ختم ہونے کو ہوتا تو کہتے 40 دن اور دے دو، تو کہتے 40 دن اور دے دو۔ چلہ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ چلہ اور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے، آپ ان سے، یہ کوئی آدمی کہے کہ میں تو دیکھیے کماتا ہوں، روزی پیسے کماتا ہوں، بچے بچے، وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، یہ اللہ تو مالک ہے، مگر جب میں نے شادی کی ہے، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، یہ بھی تو دینا ہوتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، سب چھوڑو اور چلو۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ بیوی کو اللہ کے اوپر کیسے چھوڑ دو؟ اللہ کو خدا نہ خواستہ بیوی کی ضرورت تھوڑا ہی ہے۔ بیوی کو کہے کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے، لیو یور لائف آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ توبہ توبہ، اللہ کو بیوی کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ اللہ کو بیوی پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے تو خود بیوی مجھ کو دی ہے نکاح میں، تاکہ میں اس کی پرورش کروں، اس کو کھانا کھلاؤں، اس کو حلال کی روزی پیدا کر کے دوں۔ اب آپ کہہ رہے ہو چلو۔ اب ایک آدمی ہے، اس سے کہا کہ تم، ایک ڈاکٹر ہے، اس سے کہا چلو چلہ کرو، انجینئر سے کہا چلہ کرو، بس سب لوگ اگر اس طرح سے جانے لگے، اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، ایک سال کا چلہ، 8 مہینے کا چلہ، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر اس طرح سے جانے لگے، اللہ کے اوپر اگر چھوڑنا ہوتا نا، دیکھو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج فرض ہے، حج کرنے آؤ،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آؤ حج کرنے آؤ. لیکن اللہ تعالی نے کنڈیشن کر دی، حج کرنے آؤ with the condition that سارا قرضہ نکال لو، بیوی بچوں کا خرچہ دو، آنے جانے کا کرایہ ہو، بھیک مانگ کر حج کرنے مت جاؤ. اگر ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے حج فرض نہیں ہے، اور اگر پیسہ ہے تو حج فرض ہے، مگر قرضہ اتار دو اور بیوی بچوں کا کھانے کا کپڑے کا اس کا انتظام کرو، جانے آنے کا کرایہ کرو، وہاں رہنے کا کھانے پینے کا بندوبست کرو، تب حج فرض ہے. حالانکہ اللہ تعالی جب حج کرنے کے لیے بلا رہے ہیں تو فرما دیتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. من استطاع کی سبیل کی ضرورت نہیں ہے، من استطاع کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جس میں استطاعت ہو. A person who can afford it, he has to perform Hajj once in a lifetime, but with the condition that he must have way and means to travel and to sustain their wife and children and to clear all the debts on him. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, come for Hajj. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی حج کے لیے بلاتے ہیں تو ہم سے اور آپ سے کہتے ہیں کہ انتظام کر کے آؤ. اور یہ بلاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، کہاں چلا. بیوی کا کیا ہوگا اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ نے تو بیوی کو مجھ پر چھوڑ دیا، نکاح ہو گیا. اب تو مجھ کو اس کو کھانا کھلانا ہوگا، چاول کھلانا ہوگا، دوغی ووغی سارا انتظام مجھ کو کرنا ہوگا، روٹی بوٹی سب مجھ کو کھلانا ہوگا. تبلیغی جماعت یہ سب میں فتنہ ہے، مسلمانوں کو بے روزگار کرنا، مسلمانوں کو بے روزگار کرنا، ان ایمپلائی کرنا، مسلمانوں کو بزنس سے ہٹانا، مسلمانوں کو روزی سے ہٹانا اور اپنے ساتھ لے جانا. اب انجینئر کو اور ڈاکٹر کو لے جائیں تبلیغ کے لیے، کیا تبلیغ کرے گا؟ ایک آدمی تھا، اس کی دکان تھی، وہ دکان پہ بال بناتا تھا، وہ تھا اہل سنت و جماعت. اس کی دکان پر پہنچے، اس کی دکان پر پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تبلیغ کے لیے چلو، ایک چلہ ہمارے ساتھ کر لو. اس نے کہا چلہ جو ہوگا آپ کے ساتھ، میں تو یہاں دکان پر بیٹھتا ہوں، روزانہ 100 روپے 200 روپیہ کماتا ہوں، اپنے بچوں کو اپنی محنت کی روزی کھلاتا ہوں. اب آپ کے ساتھ چلے جاؤں گا تو کیا وہاں جا کے آپ کے ساتھ بال کاٹوں گا لوگوں نے؟ کیا کروں؟ مجھ کو کہا جائے گا فقیر بے وقوف آدمی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلْتَكُن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. درویش پڑھیں گے جو ہمارے کو کوئی سبحان اللہ. فلولا نفر، قرآن شریف میں ارشاد سنایا کہ کیا بات ہے، تم میں سے چند لوگ، ایک آدمی 2 آدمی نکلے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کہ یہ سب نکلے 2 4 نکلے، یتفقهوا فی الدین، تعلیم حاصل کرے، دین میں تفقہ یعنی مسئلے مسائل. اب وہ جو بیچارہ بال کاٹتا تھا، بال کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی دکان تھی، وہ پان بیچتا تھا. وہ ایک آدمی پان بیچتا ہے، پان
آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ہندوستان میں اور انڈونیشیا وغیرہ میں پان کی دکانیں ہیں، پان لگاتے ہیں اور بیچتے ہیں. جیسے یہ پان ہے، یہ پان کی دکان ہے، جیسے سگریٹ، پان، سگار، اس کی دکان ہے. تو سگریٹ کے ساتھ ساتھ پان کی بھی دکان ہے، ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں، سب ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں. تو ایک پان آدمی بیچ رہا تھا، تو اس سے کہا کہ تم بھی چلہ کرنے چلو. کہا کہ آپ، میں یہاں پان بنا کر بیچتا ہوں، 50 روپیہ 100 روپیہ روز کماتا ہوں. تو کیا آپ 50 روپے روز کے پان خریدو گے میرے؟ میں روز آپ کو بنا کے دکان چھوڑ کے آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ میں تو پان بناتا ہوں، میں کیا تبلیغ کروں گا بھائی؟ میں تو پان لگا کے بیچوں گا، بال کاٹوں گا. اب آپ مجھ کو ساتھ لے جا کے کیا کرو گے آخر آپ؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر پہ بلاتے ہیں تو کہتے ہیں پیسہ لے کر آؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. کہتے نہیں، مکی شریف میں خرچہ ورچہ پیسہ ویسا سب لے کے آؤ، ٹریولر چیک لے کے آؤ، پیسہ لے کر آؤ، کھانے کا بندوبست کر کے آؤ، پھر مکی شریف آؤ، ویسے مت آؤ، وہیں رہو. اسی طرح سے اگر دین کی تبلیغ کا شوق ہے تو چند آدمیوں کو اپنی بستی سے پڑھنے کے لیے بھیجو، یتفقہوا فی الدین، اور جب تفقہ حاصل کر لیں دین میں، مسئلے مسائل سے واقف ہو جائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پھر وہ اپنی قوم کو آ کر بتائیں اور ان کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں، مسئلے مسائل سمجھائیں. مطلب یہ ہے کہ تبلیغ وہی شخص کرے گا جس کو مسئلے مسائل معلوم ہیں، دین میں تفقہ جس کو حاصل ہے. اس لیے وہ سب اصل میں سارا ڈھونگ ہے. یہ تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے لوگوں کو وہابی بنانا. اب اسے آپ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو گے، کلمہ پڑھو. آپ نے کلمہ پڑھ دیا، آپ نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ان سے اگر کہیں کہ کلمہ پڑھو بیٹھ کے، نہیں پڑھتے. میں بتاتا ہوں آپ کو مثال. ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں تیسرے دن، تیجے کے دن دانے پڑھے جاتے ہیں. چنے وغیرہ تک پڑھ لیتے ہیں، اس کو بانٹ بھی دیتے ہیں، دانے پڑھے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. مرنے کے تیسرے دن ہندوستان پاکستان میں یہ رواج ہو گیا، مرنے کے تیسرے دن پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی سند ایک حدیث ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی زندگی میں 1,25,000 کلمہ شریف پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بہت سے حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کو لکھ لیتے ہیں. آج 500 پڑھے، کل 1,000 پڑھا، کل 2,000، 3,000، 5,00,000. 1,25,000. 120,000 times if a person recites the kalima la ilaha illallah محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے. یہ حدیث ہے. ایک روایت میں 70 بھی آتا ہے، 70,000. ایک روایت میں 1,25,000 بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم سے کم 70,000، زیادہ سے زیادہ 1,25,000 کلمہ شریف اگر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو، اس کی باڈی کو دوزخ کی آگ سے بچا دیتا ہے. اس کے لیے میت کے لیے کلمہ شریف بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ پڑھنے کے بعد اس کا 1,25,000 کلمہ شریف کا ثواب مرنے والی کی روح کو دے دیتے ہیں، بچے پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے کلمہ پڑھو. اور وہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کلمہ سناؤ، کلمہ
سنا دیا. اور اسی دن اگر کسی کا سوئم ہے فاتحہ ہے تیسرے دن آپ ان سے کہیں کہ بھئی آؤ کلمہ پڑھو تو کہتے نہیں یہ تو بدعت ہے. کمال ہے. ہم سے آپ کہتے ہو کلمہ پڑھو اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں بیٹھو کلمہ پڑھو تو آپ کہتے ہو بدعت ہے. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ آپ سے کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ ان کو تو معلوم ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کو مشرک سمجھتے ہیں. تو ہم کو اور آپ کو مشرک سمجھتے ہیں. تو یہ مشرک ہے، یہ قبر کو پوجتے ہیں، قبر پجوا ہے. حالانکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے قبر کا پوجنا. اہل سنت و جماعت قبر کو احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ قبر والے بزرگ کے ذریعے سے ان کو اسلام مل گیا. ہسٹوریکل اٹیچمنٹ ہے ہمارا اولیاء اللہ سے، ان کے ذریعے سے ہم کو اسلام ملا. اور قبر کو ہم پوچھتے نہیں. اگر کوئی بے وقوف جاہل قبر کو سجدہ کرتا ہے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے. قبر کو اگر عبادت کی نیت سے اگر قبر کو سجدہ کیا تو مشرک ہو گیا. نمازوں کا ثواب جاتا رہا، سب نیکیاں برباد ہو گئی. مشرک کی سب نیکیاں برباد و بکار گئی. اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہے. قبر کو سجدے کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ تو عقیدہ ہے سنت جماعت کا. اب اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ لے کر ایسا کرتے تاکہ اہل سنت و جماعت کو بدنام کر سکے. اہل سنت و جماعت نہیں کرتے ایسا. اور کوئی کرتا ہے کرواتا ہے تو وہ ایجنٹ ہے. اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں اور پیسے کے لالچ میں لوگ کرتے ہیں. کوئی بھی اہل سنت و جماعت جو صحیح عقیدہ رکھتا ہے قبر کو سجدہ نہیں کرے گا، قبر کو بوسہ نہیں دے گا، جائز نہیں ہے. ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، بے ادبی ہے. قبر سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کے، زیادہ فاصلہ ہو تو بہت اچھا ہے 4 ہاتھ کا، تو کم سے کم ہو کھڑے ہو کے ادب سے فاتحہ پڑھو، ثواب پہنچاؤ، بزرگ کے لیے دعا کرو اور بزرگ سے کہو کہ آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں. بس یہ ہے طریقہ. چومنا چاٹنا یہ وہ سجدے ودے ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. جو ایسا کرتا ہے وہ خود گناہ گار ہے. اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جو کرواتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. کرواتے ہیں بہت سے لوگ پیسے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے لالچ میں سب کرواتے ہیں. یہ سب بیچتے ہیں، درگاہوں کا تبرک بیچتے ہیں، تعویذ بیچتے ہیں. یہ کیا کیا بیچتے ہی بیچتے ہیں. بیچتے ایمان بھی بیچ دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہم لوگوں کو باقاعدہ نماز اپنی پڑھنی چاہیے. وہابیوں کے پیچھے جو گستاخ رسول ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ اگر کعبۃ اللہ شریف میں بھی اگر ہیں تب بھی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور بھی تبلیغی جماعت جو ہے یہ وہابیوں کی جماعت ہے تاکہ بھولے بھالے اہل سنت و جماعت کو مشرک کہہ کر ان سے پھر کلمہ پڑھواتے ہیں، ان کو نئے سرے سے مسلمان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے اس میں داخل کرتے ہیں. پھر ان سے جو نیک باتیں ہیں وہ بھی چھوڑوا دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. لمبا جواب ہو گیا. There is one question which has already been answered regarding should we make dua at the mazar? Is it permissible to kiss or otherwise hold or touch the mazar or parts of it?
has already been answered in the same first question. یہ جو ہے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں. مزار شریف پر جب آپ جائیں فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ جو کہا ہے اس کا ثواب حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کو، اس کے بعد تمام اہل بیت اور صحابہ کو پہنچے گا، اور ان بزرگ کی روح کو بھی پہنچے، پھر سید جمال شاہ کی روح کو پہنچے، تمام اولیاء اللہ کو پہنچے، میرے والدین کو پہنچے، سب کو ثواب پہنچا. اور اے اللہ کے ولی، آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. جب ولی زندہ تھے تب بھی آپ ان سے کہتے تھے آپ اپنی دعا میں یاد رکھیے. جب ولی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی ان سے کہا آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے. اس کے بعد سلام فاتحہ پڑھ کے ان سے رخصت ہو جائیں، وہاں سے رخصت ہو جائیں، دعا وہاں مانگ سکتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن شریف میں ہے کہ جو بزرگوں کی جگہ ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، بی بی مریم کو لے کر اپنے گھر تشریف لے جانے والے تھے. تو وہ آئے بی بی مریم کے کمرے پر، حجرے پر، روم میں، وہی مسجد میں ان کا کمرہ بنا تھا. اس زمانے میں اجازت تھی عورتوں کی اور وہ ان کی وہیں ہوتی تھی، تو نبی اللہ کے ساتھ میں تھے اور وہ نظر بھی مانگی گئی تھی ان کی، تو وہ گئی. حضرت بی بی مریم کے کمرے پر جب آئے تو دروازہ کھولا، چابی کھولی، دروازہ کھولا، حضرت بی بی مریم کے پاس فروٹس رکھے ہوئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی. تو حضرت زکریا نے کہا کہ میں جب چھوڑ کر گیا تھا تب تو یہاں کچھ نہیں تھا، اب یہ فروٹ کیسے آ گیا؟ میں دروازہ بند کر دیا تھا. اور بی بی مریم کے پاس یہ فروٹ کیسے آ گئے؟ انہوں نے حضرت بی بی مریم سے سوال کیا کہ میں تو دروازہ بند کر کے گیا تھا تاکہ تم عبادت کرو آرام سے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فروٹ اندر ہے، کون آدمی اندر آیا؟ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام زکریا نے ان سے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی آدمی آئے ہیں؟ میں کمرہ بند کر کے گیا تھا تاکہ آپ آرام سے عبادت اللہ کرتی ہو. حضرت بی بی مریم بڑی عابدہ زاہدہ نیک خاتون تھی، صالحہ. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وكانت من القانتين. اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھی، پاک باز پاکیزہ خاتون تھی، عفت مآب عصمت مآب تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی خاتون تھی. قرآن شریف میں ان کی تعریف آتی ہے. حضرت بی بی مریم سے انہوں نے کہا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. اچھا، آج کل جیسے آج کل لیچی کا موسم ہے، نہیں لیچی کا موسم نہیں ہے. ہاں، لیچی ٹھنڈی میں نہیں ہوتی، گرمی میں ہوتی ہے. آج کل آم کا بھی موسم نہیں ہے، آم گرمی میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں آم آج کل گرمی میں آیا ہوا ہے. پاکستان میں گرمی ہے 45 سینٹی گریڈ، 50، کراچی میں 42. حالانکہ سمندر ہے، کنارہ ہے، سمندر کی ہوا، اب دیکھو اس وقت سمندر کی ہوا نہیں آ رہی ہے. ایسی کراچی میں کبھی ہوا بند ہو گئی تو گرم ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے جہنم کی کھڑکی کھل گئی ہے. جہنم کی کھڑکی جب کھلتی ہے جیسے ایئر کنڈیشن کھل جاتا ہے نا،
ہیٹر کھل گیا، ہیٹر. تو جب اب آم کا، آج کل آم کا موسم نہیں ہے، لیچی کا موسم نہیں ہے، آپ ملنے کے لیے آئے اور آپ نے کہا مولانا صاحب خیریت ہے؟ جی خیریت ہے. آئیے بیٹھیے، باتیں کرو، باتیں پوچھتے رہے، کون سا دیے کھانے دیے، باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد مولانا صاحب نے آپ کو آم کھلایا، لیچی دے دی. کھائی، یہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی آج کل تو مویز میں لیچی نہیں ہے اور آم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ مولانا صاحب کہاں سے آ گیا؟ وہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آ گیا. بغیر موسم کا پھل آ گیا. حضرت بی بی مریم نے بھی یہی کہا. حضرت زکریا اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ امام تھے، خطیب تھے، بیت المقدس مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، نبی تھے. یہ حضرت یحییٰ نبی کے باپ تھے، خیر تو بعد میں ہوئے. حضرت زکریا علیہ نبی السلام نے کہا مریم تم اکیلی تھی، یہ بے موسم، ابھی موسم نہیں ہے. جیسے میں نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہا، جیسے لیچی کا موسم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، کہاں سے آ گیا؟ زنانے کا موسم نہیں ہے، کہاں سے آ گیا زنانہ؟ پائن ایپل کہاں سے آ گیا؟ موسم جو کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت بی بی مریم نے کہا اللہ کی طرف سے آ گیا. ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق بے حساب دیتا ہے. اس وقت حضرت زکریا نے کہا اچھا. حضرت زکریا کی عمر تھی 90 سال، بوڑھے ہو گئے تھے. بی بی صاحبہ کی عمر بھی 90 سے کچھ اوپر تھی، حضرت زکریا کی بھی 90 سے کچھ اوپر تھی. بی بی صاحبہ بھی بوڑھی تھی، خود بھی پیغمبر بزرگ بھی بوڑھے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ، میں نے ساری زندگی گزر گئی، کبھی دعا اپنے اس قسم کی نہیں مانگی تھی. کہنے لگے اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں، آپ نے مریم کو بے موسم کا پھل دیا، مجھ کو بھی بے موسم بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دیا. ہنالک وہاں اسی جگہ پر معلوم ہوا کہ وہ مقام جہاں قبولیت دعا ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے چلہ وغیرہ کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں، وہاں اگر دعا مانگی جائے تو ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں اس جگہ پر دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی، اے اللہ مجھ کو عطا فرما من لدن کا، اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، نیک اور صالح اولاد. انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. سبحان اللہ، دعا قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے بوڑھے حضرت زکریا اللہ کے بزرگ نبی کو اور بوڑھی بی بی صاحبہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام رکھا گیا یحییٰ. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے مقام پر جہاں اللہ کے ولیوں کا مزار ہو، ان کی جگہ ہو، ان کی چلگاہ ہو، کہ جہاں وہ عبادت کرتے رہے ہوں، ایسی جگہ پر دعا اگر مانگی جائے تو بدعت نہیں ہے، نہ شرک ہے. اگر شرک ہے اور بدعت ہے تو یہ شرک اور بدعت کعبہ شریف میں روز ہوتا ہے. آپ یہ کیسے کعبہ شریف میں؟ ہاں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کعبہ شریف میں حکم ہے طواف کر لو. گھر چلے جاؤ نہیں، طواف کرو. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو.
واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. وہ 2 رکعت پڑھو، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم پر دعا مانگو، دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ بھی قرآن شریف سے ثابت ہے، وہ بھی قرآن شریف سے ثابت ہے. حضرت زکریا اور بیوی مریم کا، ابراہیم خلیل کا، اور بہت سے یعنی مثالیں قرآن سے دی جا سکتی ہیں. وہ مثالیں کافی ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے. The next question is, are Muslims allowed to take life insurances? انشورنس موٹر کار کی اگر نہیں کرائیں گے، انشورنس اگر مکان کی نہیں کرائیں گے، انشورنس اگر کھیت کی اور کھیتی کی نہیں کرائیں گے، گنے کی قسمتی تو نقصان ہوتا ہے. انشورنس اگر موٹر کار کی نہیں کرائیں گے تو نقصان ہوتا ہے. تو انشورنس کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو آپ انشورنس جب کراتے ہیں تو ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹ یہ ہوتا ہے، ہر مہینے انسٹالمنٹ دے دیتے ہیں آپ. یہ 6 مہینے میں، 3 مہینے میں یا 1 سال میں انسٹالمنٹ. اب اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ریسپانسبلٹی انشورنس کمپنی کی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بیعت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جب ایک مرید اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. جب ایک مرید اپنے پیر اور مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا بیس یہ ہوتا ہے کہ وہ، جیسا آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت قبلہ قائد اہل سنت بیعت عنایت فرماتے ہیں کہ وہ ہر حرام کاری سے بچے گا اور جو فرائض ہیں، 5 وقتہ نماز ہے، اس کو پورا کرے گا. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے اور اپنے مریدین کو نماز پڑھنے کی تعلیم بھی نہیں دیتے، تو پھر وہ اس بیعت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. وہ بلینک پیپر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت بہت سال پہلے میں نے کراچی میں حضرت قبلہ قائد اہل سنت کی مبارک زبان سے سنی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ پیر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک پیر پتھر، ایک پیر لکڑ یعنی وڈ، اور ایک پیر پتا یعنی لیف. پتھر کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ خود بھی اگر اس کو پانی میں پھینکا جائے وہ خود بھی ڈوب جاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے تو وہ چیز بھی ڈوب جاتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ مرشد دنیا دار ہے، اس کا دین سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں جانتا، تو جب مرید اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ پیر بھی ڈوبے گا اور اس کا مرید بھی ڈوبے گا. اور دوسرا ہے وڈ، لکڑی کی یہ خاصیت اور کوالٹی ہے کہ اس کو پانی میں چھوڑا جائے تو وہ تیرتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، جیسے آپ بوٹس وغیرہ کو دیکھتے ہیں. تو وہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے، دوسرا ہے پیر پتا خود تو لیف یعنی کسی درخت کا لیف، وہ خود تو تیرتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے تو وہ چیز اس کو لے ڈوبتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پیر خود تو اچھا ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے، لیکن اس کو کوئی مالدار مرید مل گئے اور ان مریدوں نے پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد پیر صاحب کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ پیر صاحب نے مرید صاحب کا راستہ اختیار کیا. تو وہ اس کو بھی جب ان کو پانی میں چھوڑا
وہ پتا ڈوبنے والا نہیں تھا لیکن مرید کی وجہ سے ڈوب گیا. اور آخری بات یہ ہے کہ وہ وڈ لکڑی اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ خود بھی تیرتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے تو وہ بھی تیرتی ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک مرشد کامل ہے, اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت اور فرما بردار ہے, احکام الہی کا پابند ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر ہے. اب اس کو اگر کوئی گنہگار مرید بھی ملتا ہے تو وہ پیر خود بھی تیرتا ہے اور اس مرید کو بھی تیراتا ہے, خود بھی جنتی ہے اور مرید کو بھی جنت میں لے جاتا ہے. Next question is, an Imam, while narrating the event of Mihraj, compared the celestial voyage of the Prophet to a picnic of ordinary person. Because of this statement, many brothers are not performing salat behind the Imam. Please clarify the issue. Definitivement namaaz pas jaiz değil parce que Miraj Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam c'est pas unique comme a été donné sur l'exemple. Et puis tout qu'on aime, tout le monde qu'on très bien pris qui veut dire. Et un Nabi se bat en action, pas capable d'exemple comme une technique, mais quelque chose qui est une utilité. Nabi tout se bat en action, tout se bat en amal, il a son but, il a son maqsad, il a son hikmat, il a son utilité. Définitivement pour sa qualité là, de sa imam, la namaz pas jaiz. Muslims doing salat still have problems. Why? نماز میں گڑبڑ سامنے بھی گڑبڑ, نماز صحیح پڑھے تو گڑبڑ بھی نہیں ہوتی. نماز جو ہے اس کے ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. مختصر بات یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کے ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ اب اس کو مختصر سمجھ لیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں روانہ پفروز ایک شخص آیا. ایک شخص آنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا کہ پردیسی ہے, مسافر ہے. آئے اور حضور کے ساتھ یہ ملا کے بیٹھے. صحابہ بیٹھے ہی تھے, دیکھ رہے کون آدمی ہے, بڑا خوبصورت آدمی, بڑا پیارا چہرہ ہے, بڑا خوبصورت آدمی ہے. دیکھے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. چائے بنا آگے بیٹھ گیا. یہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بتائے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. جلس بیٹھ گئے. جو ایک آدمی بڑا بے تکلف, آج پہلی دفعہ دیکھا ہے. یہ سین فرسٹ ٹائم ان دا ہولی حرم, ان دا ہولی مسجد. اور یہ اتنا بے تکلف فری بھی بیٹھ گیا. یہ آتی ایک دم بیٹھ گیا. السلام علیکم بیٹھ گیا. کون آدمی ہے, دیکھا نہیں پہلے, بہت ضروری ہے, خوبصورت ہے. اس آدمی نے بیٹھتے ہی سوال کیا. سوال میں ایک سوال بڑا اہم تھا, وہی میں اس پہ ذکر کرتا ہوں. وَمَنْ اِحْسَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. اس آدمی نے سوال کیا. تو سوال و جواب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابہ حضور سے سوال کرتے, اور اگر حضور سے صحابہ سوال نہ کرتے تو ہم کو بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہوتی. لیکن سبحان اللہ, صحابہ کے قربان جائے. رسول اللہ کے صحابہ بڑے پیارے لوگ تھے. حضور کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
वो आंखें बड़ी प्यारी थी जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा रिज़वान देख रहे बड़े गौर से, ये आदमी बड़ा भीतर बराबर में बैठ गया, फौरन सवाल शुरू कर दिया, कौन आदमी है? उस आदमी ने सवाल किया, अब सब तवज्जो से सुने, अब हुजूर जवाब देंगे। तवज्जो से सहाबा सुनते थे बड़े शौक से, सवाल होता था, जवाब को सुनते थे, दिमाग में रखते थे, फिर दूसरों को बताते थे। जैसे आपने देखा ना 14 साल में हदीस इसी तरह से पूछी होंगी। बड़े एहसान हुआ या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है या रसूल? एहसान हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान क्या है या रसूल अल्लाह? कहा कि तुम अपने रब की इबादत ऐसे करो, ये सोच कर करो, ये यकीन के साथ करो कि तुम्हारा रब तुमको देख रहा है। और अगर ये देख रहे हो कि तुम्हारा रब अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम रब को देखो और रब तुम्हें देख रहा है, तो तुम ये ख्याल करो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। एक ये ख्याल करो कि तुम रब को देख रहे हो, कअन्नका तराहु, कि तुम अपने रब को देख रहे हो। और अगर रब को देख नहीं रहे हो तो ये ख्याल करो कि रब तुमको देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें देख रहा है। रब्बका कअन्नका तराहु, गोया कि तुम उसको देख रहे हो। इस तरह इबादत करो, या फिर इस तरह इबादत करो, फ़इन्नहु यराक, लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम उसको नहीं देख रहे फ़इन्नहु यराक, वो तुमको देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत करो तो नमाज पढ़ी जाए दिल लगा कर, ये सोच कर कि मैं अल्लाह के हुजूर में हाजिर हूँ और मेरा रब मुझे देख रहा है। जब आप ये तसव्वुर करके नमाज पढ़ेंगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि आप भी रब के नूर और तजल्ली को देख लेंगे। इसलिए The next question is an interesting one. What is the weakness of shaitan? शैतान की वीकनेस है जिससे शैतान खुश होता है, जिससे शैतान खुश होता है, वो उसकी वीकनेस भी है, कमजोरी भी है। शैतान जो है सबसे ज्यादा खुश होता है। शैतान जो है रोजाना शाम को बैठता है, शैतान रोजाना शाम को बैठता है, और शाम को जब बैठता है तो तमाम छोटे छोटे शैतानों को बुलाता है। कहाँ गया था? कहाँ मॉरिशस गया था? क्या किया वो? रिपोर्ट लेता है शैतान शाम को, आराम से बैठा रहता है। क्या किया था? कहाँ मैं गया था? मॉरिशस। वहाँ 4 मुसलमानों को हेरोइन पिला दी और 15 को शराब पिला दी और 50 से ज़िना करवा दिया, नाच करवा दिया, मुसलमान लड़कियों को डांस करवा दिया। और वो सुनता रहता, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर पूछता है कहाँ गए थे? पाकिस्तान गया था। क्या किया? उनका रेस पे पैसे लगवा दिए, घोड़े दौड़ा दिए, जुआ खिलाया, नाच करवाया, डांस करवाया, रॉक एंड रोल पे लगा दिया। लड़के लड़की डांस कर रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, ज़िना कर रहे थे, हराम कर रहे थे। सुनता रहता। फिर वो सबसे रिपोर्ट ले रहा है, मैं गया था फला जगह, मैंने शौहर और बीवी में झगड़ा कर दिया।
شیطان بیٹھ جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شیطان بیٹھ جاتا ہے. بیٹھ جاتا ہے. کیا ہوا پھر؟ شوہر اور بیوی نے جھگڑا کرا دی. پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پھر طلاق ہو گئی. کہا واہ شاباش، واہ واہ، کنگریچولیشن ٹو یو، تم نے جھگڑا کرا دیا، طلاق بھی دلوا دی. اس لیے کہ طلاق سے بچے الگ ہو گئے، فیملی تتر بتر ہو گئی، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا. بچے جو تھے وہ ان کی تربیت سے باپ کی اور ماں کی لڑائی کی وجہ سے محروم ہو گئے. تو شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے. اور میں جہاں تک سمجھا اس میں انہوں نے پوچھا ہے ویکنیس اس کی کیا ہے. اس کی ویکنیس جو ہے شیطان کی وہ سجدہ ہے، سجدہ ہے. اور اس کی سب سے بڑی خوشی جو ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں نفاق کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل بہت سے لوگ جادو کرتے ہیں، ٹونا کرتے ہیں. جادو کرنا حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے. اس کا سیکھنا کفر ہے. اور اگر اس پر عقیدہ رکھتا ہے اور خود جادو کرتا ہے تو کافر ہے. اس لیے اس میں الفاظ ایسے ہیں جن میں بتوں سے مدد لی جاتی ہے. اس لیے جادو کرانے والا، کرنے والا دونوں گناہ گار ہیں. مسلمان اگر جادو کرتا ہے مرنے سے پہلے ایمان پر ختم نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کر مر جائے گا جادو کرانے والا. اس لیے کہ اس میں کلمات کفریہ ہیں جن کو پڑھنا پڑتا ہے، شرک کے کلمات ہیں. ان سے کافروں سے، مشرکوں سے اور شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، تب جا کر جادو کا کام پورا ہوتا ہے. اس لیے جادو نہیں کرانا چاہیے. جادو پھر لوگ کراتے ہیں. ایک آدمی کو ایک عورت پسند آ گئی، خوبصورت تھی، وہ بیوی تھی کسی کی، اس کے بچے بھی تھے. یہ آدمی جو ہے وہ جادو کراتا ہے، جادو کرا کے بیوی اور شوہر میں لڑائی کرواتی. پھر اس کے بعد اس عورت سے خود شادی کر لی. جادو کیا، بہت بڑے گناہ کا کام کیا، بہت بڑے گناہ کا کام کیا. شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ، غلط فہمی، بدگمانی ڈالتی. یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. یہ گناہ جادو جو ہے اس کو بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے. اور جادو کرانے والا اور کرنے والا دونوں گنہگار ہیں. اور اگر خود کرتا ہے آدمی اور اس میں شرک کے کلمات سے مدد لی جاتی ہے تو کافر ہے، کافر ہو کر مرتا ہے. اس کے چہرے پہ پھٹکار پڑتی ہے. اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس پر شیطان صبح شام جوتے مارتا ہے. اس کے چہرے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہاں کیا سوال پوچھا؟ شیطان کی ویکنیس یہ ہے سجدہ کرنا اللہ کے لیے. اس کی ویکنیس وہ چاہتا ہے کہ سجدہ کرنا. اور اس کی خوشی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں لڑائی ہو، طلاق ہو، خاندان تباہ ہو، اولاد برباد ہو اور خراب ہو. The next question is Yawm al-Nabi an innovation? Quelque chose, c'est est-ce que Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une innovation? Première chose, c'est que je t'amène un hadith, un argument qui me dit que c'est quelque chose d'innovation, bid'at et égaré. C'est quelque chose qui est égaré dans l'insan de l'enfer. Alors, à travers ça, tu as trouvé que Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bid'at, c'est le bid'at,
definitivamente e sanctionnare l'instant de la paix. Donc, je donne beaucoup de détails quand je fais programme de Plaza, je peux dans 30 minutes, mais c'est approuvé, qui tout bidat aussi par des fans. Si on dit aussi bidat, c'est tout bidat aussi par des fans. Il y en a certaines bidat qui vont aussi. Il y a un bidat, comme Omar Farouk, radiallahu ta'ala, quand on a introduit un namaz tarawih avec Jama'at, les mêmes qui le prononcent, ça c'est bon bidat, une bonne innovation. وجب تو بدعات خالفة للإسلام بدعات تجيب en deux qualités بدعة حسنة بدعة سيئة بدعة سيئة qui amène l'insan vers gumrahi vers dalalat et sanctionna amène l'insan vers l'enfer mais بدعة حسنة le permet s'il n'est pas permis il y a toutes les choses qui passent il y a dans le Coran sallallahu alayhi wa sallam il y a c'est le bid'ah إحداث أمر لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم qui invente mal qui chose commence mal qui chose qui partit dans le zaman de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'innovation et tout mal qui chose comme ça il y a un insan dans l'enfer aujourd'hui nous ne sommes pas capables de vivre même Coran partit dans l'enfer Zabal Zerpesh partit dans le Coran dans le zaman de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam si le point ça c'est justification de comme ça veut dire pas qu'il y a un droit il y a Coran qui est dans Zabal Zerpesh qui peut et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a qui dépose qui introduit un bon sur l'islam, le bougain sur savoir, et tout le monde qui fait amal lola, le bougain sur savoir. Introduire un bon principe de l'islam, qui est sur le prophète. Définitivement, c'est Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment on peut faire, sa qualité, comment on peut célébrer, pas de chien. On ne peut pas dire c'est un bidat, mais c'est bidat hasana. Qui permet de l'islam et encourage l'islam, tout le nouveau quelque chose qui introduit l'islam, qui a la règle Coran et Hadith, qui Sharia permet et définitivement l'islam le permet. The next question is the custom of taking a glass of sweet water, sharbat, after the nikah a must? Définitivement le permet, il n'est pas obligatoire de permettre de l'islam, d'après ce qu'on apprend, c'est que qui vit le féri, ça met de l'eau, tu sais, féri va autre chose. D'après ce qu'on comprend, c'est comment avant d'utiliser l'eau, mais quand on met du cycle là-dedans, ça qui chose là, le fait doux. Et quand il vit, et comme ça même, ça, qui est en rétention par un navire conjugal, c'est des personnes qui m'ont dit que font dans de l'eau qui est doux. Et c'est une nuit là, qui sont des personnes qui sont étrangères à cette haine, par baraka sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous là réussi tous les temps, ils restent doux comme ça. Voilà. Question now is Imam Mahdi already born? If no, when will he take birth? رضی اللہ عنہ بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی پیدا ہو گئے اور حضرت امام مہدی غار میں ہیں عراق میں ہیں اور غار میں غار کا مطلب کیو کے اندر ہیں ابھی آئیں گے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ان میں فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے 30 سپارے نہیں ہیں قرآن شریف کے 40 سپارے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے اور 40 سپارے جو ہیں وہ 30 سپارے جو ہیں وہ اب ہیں 10 سپارے حضرت امام مہدی کے پاس ہیں جب وہ آئیں گے تو اپنے ساتھ 10 سپارے بھی لائیں گے تو 40 پورے ہو جائیں گے ماشاء اللہ تو جب یہ انہوں نے کہا تو میں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں لکھا ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم تقریر میں اپنے جواب دیا کہ اگر امام مہدی بعد میں 10 سپارے لے کر آئیں گے تو امام مہدی تو قیامت کے قریب آئیں گے تو 10 سپارے اگر لے کے آئے تو کیا فائدہ ہوگا اگر ابھی مل جاتے تو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں وہ کہا سورت فاطمہ
सूरत हसन, सूरत हुसैन, ये सब 10 सिपारे के अंदर है, वो चली गई, वो आएगी। तो लोग कहते हैं कि इमाम मेहदी पैदा हो गए, वो कहते हैं। इमाम मेहदी के मुताल्लिक़ ये अक़ीदा रखना कि अभी पैदा हुए या नहीं हुए, ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं। इमाम मेहदी आएंगे। हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है, इब्न माजा में है, अबू दाऊद में है, हाकिम मुस्तदरक में है, बहुत सी किताबों के अंदर है हदीस की। अल मेहदी मिन इतरती, मेहदी आएंगे वो मेरी औलाद में से होंगे। मिन इतरती, मेहदी आएंगे मेरी औलाद में से होंगे। युवातिउ इस्मुहु इस्मी, मेहदी का नाम जो होगा वो मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद। मेहदी के वालिद का नाम व इस्म अबी है का इस्म अबी व उम्मी, उनके मेहदी के बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम की तरह से होगा, और वालिदा का नाम भी मेरी वालिदा के नाम पर होगा। मेहदी आएंगे वो मेरी औलाद में से होंगे, यानी सादात में से होंगे। मेहदी कब आएंगे? बहुत दिन है, पैदा हुए या नहीं हुए ये कोई मसला नहीं है, मतलब ये आएंगे, उनका आना बरहक है। हम इसको मानते हैं कि हदीस शरीफ में आया है वो आएंगे, मगर कब आएंगे? हज़रत इमाम मेहदी जब तशरीफ लाएंगे, जब मुसलमान परेशान होंगे, काबतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती होगी। काबतुल्लाह शरीफ की क्या बेहुरमती होगी? एक कुछ लोग आएंगे काले हबशी और उधर से, वो काबतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती करेंगे, बेइज्जती करेंगे, हजर अस्वद को उखाड़ लेंगे, और काबे शरीफ के खिलाफ वगैरह को फाड़ देंगे। मुसलमान बेबस होंगे, रोते होंगे। एक साल गुजर जाएगा, अगले साल सब मुसलमान जमा होंगे, तो आवाज आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी फबाइऊहु, अल्लाह के खलीफा मेहदी आ गए, उनसे बैअत कर लो। खुद ब खुद ये ऐसी आवाज़ गैबी मक्के मज़रों में आनी शुरू हो जाए। हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर मक्के शरीफ के पास होगा, और उसके बाद मुसलमानों का लश्कर तैयार होगा, लड़ाई होगी, बहुत खून बहेगा। उसके बाद हज़रत ईसा का ज़हूर होगा, फिर हज़रत ईसा आसमानों से उतरेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में फिर आसमानों से उतरेंगे। उतरने के बाद मस्जिद में उतरेंगे, जामे उमवी में, सुबह की नमाज का वक्त होगा, और हज़रत ईसा इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। कैफ़ अंतुम, ये बुखारी शरीफ में, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़र फ़ीकुम ईसा इब्न मरियम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारा इमाम होगा, इमाम मेहदी इमाम होंगे। हज़रत ईसा जब तशरीफ लाएंगे तो नमाज का वक्त होगा फजर की, इमाम मेहदी कहेंगे आप पढ़िए, कहेंगे नहीं आप पढ़ाइए, तो हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। तो इमाम मेहदी का आना बरहक है, हम हदीस पर ईमान रखते हैं, लेकिन कब आएंगे और कब नहीं आएंगे ये अल्लाह को मालूम है। जैसे क़यामत कब होगी कब नहीं होगी अल्लाह को मालूम है। अभी तो हम इंतज़ार में हैं क़यामत के, तो जैसे क़यामत के इंतज़ार में हैं, ऐसे ही इमाम मेहदी के इंतज़ार में भी हैं। Question now is, what is the meaning of the verse Laysa kamithlihi shay'un? लैसा कमिस्लिही शै'उन, ये आयत कुरान
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس نہیں لو ليس كمثله نہیں ہے اس جیسا شیء کوئی چیز اس جیسی کوئی شے نہیں ہے. آگے آتا ہے وہ سمیع البصیر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تبارک و تعالی بے مثل ہے. means Allah subhanahu wa ta'ala is no parallel to him, no similar to him. اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں ہے. Nobody is similar to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is most merciful and powerful. Allah powerful ہے, قادر مطلق ہے, کن فیکون صاحب کن فیکون ہے. اللہ تبارک و تعالی اس جیسا کوئی نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی آدمی یہ کہے اللہ تعالی کے 4 ہاتھ ہوں گے, نہیں. اللہ تعالی کی 4 ٹانگیں ہوں گی. دیکھا ہے آپ نے کہیں کوپن؟ آپ سمجھ گئے نا, مطلب سمجھ گئے. 4 ٹانگیں اور ہاتھ, ایک سونڈ نکلی جیسے ہاتھی میں. کیسی بری شکل ہے, دیکھ کے ڈر لگے. ڈر لگتا ہے. یہاں کوئی عورتیں تو نہیں آئی بس. اور اللہ تبارک و تعالی یہ کیا ہے؟ کالی دیوی. کالی دیوی. کلکتہ کولکتہ کالی دیوی. کالی, بال بکھرے ہوئے, ہاتھ پھیلے, اس کو دیکھ کے ڈر جائے. کالی دیوی. یہ کون ہے بھائی؟ ایک جگہ وہ ہے, عورتیں بہت آتی ہیں. بت ہے اور وہ بت آدمی ہے. عورتیں کپڑے اتار کے بت کی گود میں بیٹھ گئی. وہاں سے اٹھتی ہیں تو کہتی ہیں اب بچہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مرد بن گیا, عورت کے بچہ پیدا کرتا ہے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہا تو مجھ کو حمل ہو گیا. مرزا قادیانی نے کہا, مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا مجھے حمل ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ آپ کو حمل کیسے ہو گیا؟ آپ تو آدمی ہیں, گاڑی والے ہیں, آدمی ہیں آپ تو. آپ کا نام غلام احمد ہے, آپ کو آپ کے حمل ہو گیا. became pregnant. کہاں پریگننٹ ہو گیا؟ تو آپ تو مرد ہیں, کر دیں میں مریم بن گیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بڑی دلچسپ چیز ہے. ویری انٹرسٹنگ. پھر کیا ہوا؟ میں مریم بن گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں عیسیٰ بن گیا. سبحان اللہ. یعنی خودی ماں بھی بن گئے, بیوی بھی بن گئے, اور پھر بیٹا بھی بن گیا. واہ بھائی واہ, کیا زبردست مشینری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی
اس جیسا کوئی نہیں. کیا خوبصورت ہے، خوبصورت ہے. اللہ تعالی خوبصورت ہے، اس جیسا کوئی نہیں. یہ جو ہاتھ دکھا رہے ہو، یہ جو سونڈ ایلیفینٹ کی سونڈ جیسی دکھا رہے ہو، جو 4 پیر اور ہاتھ دکھا رہے ہو اور ڈرا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر پیدا کیا، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند پیدا کیا، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا کیے، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے متائیں، پہاڑ، دریا، فاؤنٹین، یہ سب پیدا کیے، بہت خوبصورت ہے. تو یہ سب خوبصورت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. جب یہ اتنی خوبصورت ہے، عورت خوبصورت، مرد خوبصورت، بچے خوبصورت، یہ سب خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور یہ جتنے خوبصورت پیدا کیے، یہ چاند خوبصورت، ستارے خوبصورت، کیا بات ہے. سبحان اللہ. چاند کو دیکھو تو دیکھتے رہو، کیا خوبصورت ہے. اور چاند کے چاروں طرف جب ستارے ہوں، ستار اور بیچ میں چاند، تو سبحان اللہ کتنا خوبصورت. تو یوں سمجھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا حسین کوئی نہیں، جیسا خوبصورت کوئی نہیں، اس جیسی مثال کوئی نہیں. جب یہ سب اتنا خوبصورت ہے، اب آپ اس کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خود کتنا ہے. تو اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، رسول اللہ کے حسن کو دیکھ لو، پھر سمجھ لو کہ رسول اللہ جیسا حسین پیدا کرنے والا خود کیسا حسین ہوگا. اور جیسے چاند کوئی اور چاند نہیں بنایا گیا، کوئی چاند جیسا کوئی چاند نہیں، کوئی چاند. ستارے جیسے کوئی ستارے نہیں، آسمانوں جیسے کوئی آسمان نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی رسول اور نبی اور حسین نہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. The next question is directly related to our theme. Although we have been discussing 3 days about this subject, we find that still there are certain arguments that have to be put forward on this topic. The question reads as follows: what to tolerate and to what extent? Le Pimologie, on pensait qu'il nous peut écouter dans les jusqu'à dimanche, et qu'il apprend beaucoup. Comment on aura été une cause de sa là, de plusieurs façons qu'une cause de sa là. Et à la ligne du Coran et Hadith, une cause de sa là, qui est un musulman qui qualité l'examen de la patience, qui qualité un musulman l'examen de la sabr d'Andy, un musulman qui qualité l'examen garde-lui, contrôle-lui, qui Allah Ta'ala dans le Coran qui mentionne. C'est bien sûr de plusieurs façons Allah veut tester ce bandal à l'insan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. De plusieurs façons Allah veut tester les bons de ban qui fait sabr, ban qui n'a pas de chance. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Un musulman dans sa façon-là, qui n'importe quel problème, quelle difficulté qu'il gagne, il peut gagner. Il a dans ce dunya, ces difficultés, taklif, aram, les allées, venir. Comme Allah nous quitte les jours, tout le temps, pas qu'on a la nuit, des jours bénis.
c'est définitivement comme ça même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, qui va nous dire que toute chose vient du côté Allah, et nous tous là pour retourner vers Allah. Celui qui pense comme ça, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. C'est ça même une qualité de personne qui Allah sur rahmat, Allah sur bénédiction de eux. Et ça même une personne qui Allah ta'ala fait guide eux et fait gagner hidayah. Il faut ne pas décourager. Allah ta'ala fait dire ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Pas besoin de décourager, pas besoin de tracasser. Vous êtes même pour victorieux. Faire sabr, garde patience, mais à condition, et kuntum mu'minin, si vous êtes sabr qadam de l'iman, vous êtes signifiant de l'iman, vous êtes sabr qadam de la religion, in kuntum mu'minin, Allah ta'ala peut donner victoire, Allah ta'ala peut donner succès, Allah ta'ala peut donner kamiyabi. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez, il 13 bananes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une autre ban sahaba, beaucoup de techniques, beaucoup de difficultés pour gagner. Faire sabr, faire sabr, faire sabr. Mais après ça, qui m'a Allah fait de victoire, il est bien clair dans tous les mondes qu'il trouvait. Lequel que l'année musulmane et l'éclairage islam qui arrive chaque fois dans le monde. This is the second question related to Salat. This time it is regarding Salat for ladies. Can a woman perform Salat in Jamaat even in her house, standing behind her husband? عورتیں جو ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مقدس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، پیچھے ان کو کھڑا کر پیچھے مردوں کی صفحہ میں بچے عورتیں ان کو پیچھے کھڑا کر مسجد نبوی میں آیا کر. لیکن عورت کی نماز جو ہے صلاۃ ابو شریف کے لیے صلاۃ المرأۃ فی بیتہا، عورت کی نماز اپنے گھر میں افضل من حجرہا، وہ فضیلت والی ہے. گھر میں نماز پڑھے زیادہ فضیلت ہے، اور گھر میں بھی کمرے میں نماز ابو داؤد شریف کے، لیکن اس کے باوجود عورتیں آتی. پھر حدیث شریف میں ارشاد فرمایا لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ. یہ ابو داؤد شریف میں اللہ کی بندیوں کو، اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع مت کرو. لا تمنعوا آماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو. بعد میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو حضور خود بھی منع فرما دیتے. اس لیے جو عورتیں جو ہیں خوشبو کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں آنے لگے. عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر جانے کی ممانعت ہے، اس سے اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. اس زمانے میں منع کر دیا گیا تھا. اب مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھے. ایک تو بات یہ ہے گھر میں کیسے نماز پڑھیں، مسجد دور ہے، شوہر جو ہے وہ مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ دور ہے. گھر میں نماز ضروری ہے، گھر میں جماعت کر لیں. جائز ہے عورت اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے، اور گھر میں عورت اور بچوں کے ساتھ جماعت ہو سکتی ہے. اگر مسجد دور ہے، مسجد اگر قریب ہے تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد،
مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہونی چاہیے، اور صلاۃ الجماعت جماعت کی فضیلت ہے. صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت کی نماز جو ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے. مسجد میں ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر جماعت مسجد میں نہ مل سکے تو گھر میں جماعت کر لیں. مسجد دور ہے، یہ جماعت ہو چکی ہے، تو گھر میں جماعت کر لیں. صلاۃ الجماعت جماعت سے نماز پڑھنا، صلاۃ من افضل من صلاۃ الفرض، اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے 27 درجہ 27 درجے زیادہ بلند ہے. جو آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو سبحان اللہ، اگر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اس کا پڑوسی ہے، تو مسجد کا اس پر حق ہے، مسجد میں جائے اور نماز پڑھے. لیکن اگر مسجد دور ہے، جانے آنے میں دقت ہے، تو گھر میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھڑا کر کے خود امام بن کے نماز پڑھا دے اور جماعت کر سکتا ہے. اگر عورت کی نماز دوسرے مرد کے پیچھے ہو سکتی ہے تو شوہر کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی ہو سکتی. The next question is also related to ladies. It says that some girls ask for money, others for jewelries. Is there any other alternative which could replace the above request in nikah? عورت جو ہے جویلری، عورت کا حق ہے ڈوری. ماریشس میں کام سستا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں مہنگا ہے، اور پاکستان میں نکاح ڈالر میں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر پاکستانی لڑکے جو ہیں امریکہ چلے جاتے ہیں. جب امریکہ سے نکاح کرنے آتے ہیں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ڈالر میں نکاح ہو. تو ڈالر $5,000 $10,000 نکاح. میں تو خیر نکاح وغیرہ میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی چل جاتا ہوں. وہ نکاح پڑھاتا ہوں. مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. وہ آپ سے 50,000 کا بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور 100,000 بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اس کا حق ہے. اور اس حق کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی عورتوں کے مہر کو خوشی سے دو، یہ عورت کا حق ہے. عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں گی مگر میرا مہر 25,000 ہوگا. اب یہاں ماریشس والے وہ پرانے زمانے کا حضرت بی بی عائشہ کا 32 روپے، حضرت بی بی فاطمہ کا 37 روپے، 1450 سال پہلے 37 روپے میں کام، 37 روپے میں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. تو بی سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کا جو مہر تھا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے مقرر فرمایا اس وقت کے حالات کے تحت تھا. مگر عورتوں کو یہ آزادی ہے کہ ان کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ میں تو 1,000 100,000 کا مہر رکھوں گی. تو پاکستان میں ہوتا ہے برابر، انڈیا میں 100,000، عرب میں مصر، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ سب جگہ یہی ہوتا ہے. اور کیش دے دیتے ہیں، کہیں یہ ہے کہ بعد میں دے دیں گے. پاکستان میں زیادہ تر ادھار کا معاملہ ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے شوہر اپنی بیوی سے معافی مانگ کے معاف کرائے. یہاں یہ ہے کہ کیونکہ سستا مہر ہے 37 روپے میں فارغ ہو گئے. اب کچھ بڑھ گیا ہے 500 37 روپے، 1000 37 روپے، اس سے آگے نہیں دیکھا.
بہرحال امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا کے عہد اقدس میں حضرت عمر نے فرمایا نوجوان نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن مہر بہت مہنگا ہے، عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، 5,000 درہم، 1,000 دینار سونے کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہاں وہ اشرفی گولڈ کوائن ہوتے ہیں، اشرفی کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو، یہاں کیا کہتے ہیں گولڈن، ہاں گولڈن، وہ گولڈن سونے کی ہوتی ہے اس کو دینار کہتے ہیں، اور درہم اس کی قسم ہوتی تھی، یعنی مطلب پیسے ویسے دینار وہ سونے کے وہ مقرر کرتے. حضرت عمر نے جمعے میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اب عورتوں کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی، اٹس ٹو مچ بیکاز many Muslim youths they cannot get married because dowry is very expensive. I am going to restrict it. اب یہ جو انہوں نے کہا کھڑے ہو کر، مجمع تھا، جمعے کا دن تھا، ایک عورت صحابیہ کھڑی ہو گئی، بڑی بھی بزرگ عورت تھی، کہا اتق اللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کے امیر، اللہ سے ڈریے. آپ کو یہ آیت یاد نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہ ہمارا حق ہے، this is our right. You have no right of restriction on dowry. We can demand as much as we like. حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندیاں، حضور کی صحبت یافتہ صحابیات موجود ہیں. عمر غلط راستے پر جا رہا تھا، انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا. عمر غلط راستے پر جا رہا تھا، میری بھول تھی، میرے ذہن سے آیت نکل گئی اور میں نے کہہ دیا کہ میں ریسٹرکشن کروں گا، اب میں نہیں کروں گا، یہ آپ کے اوپر ہے. فیصلہ واپس لے لیا. تو ڈوری عورت کا حق ہے، مرد کو اس کو دینا چاہیے. اگر نہیں دے گا اور مر گیا تو یہ اس کے ذمہ قرض ہے، قبر میں اس کا جواب دینا ہوگا اور حساب بھی دینا ہوگا. ڈوری عورت کا حق ہے، جتنا چاہے مانگ سکتی ہے، اور اگر نہیں دیا کسی نے ڈوری کو تو مرنے کے بعد اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا، اور اسی حساب سے اپنی نیکیوں کو بیوی کی طرف منتقل کروا دینا ہوگا. نیکیاں منتقل ہو جائیں گی ڈوری. The next question is again related to tolerance, which shows the interest of our participant in this subject, and it's going to draw a line regarding tolerance. And this question reads as follows: concerning tolerance, to what degree can we tolerate Muslim of different aqidah? ڈگری یہ ہے لمٹ، واٹ لمٹ، تو ڈگری کا کتنی لمٹ ہے مسلمان. ہم لمٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ خام خواہ کو کوئی جھگڑا نہیں، نان مسلم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں. وہ ایک ہمارے یہاں بہت سے بزرگوں نے، اچھے لوگوں نے نصیحت کے طور پر
کسی کو جو کسی بھی مذہب کا ہو اس کو چھیڑو نہیں، یعنی چھیڑنا نہیں چاہیے، یعنی ٹمپٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو خیر ہم نے آپس میں بات کی ہے کہ خدا کیسا ہوتا ہے، پیر ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وغیرہ. کسی کو چھیڑنا نہیں، ٹمپٹنگ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اس کو چھوڑو نہیں. آپ سمجھ لیں، یعنی ڈونٹ کریٹیسائز اینی بڈی اوپنلی. ایک آدمی ملا، کہا تم غلط ہو، آج ہم نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، غلط کہتے ہو، جھگڑا شروع ہو گیا. ضرورت نہیں کہنے کی. لیکن اگر وہ کہنا شروع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، تو پھر اس کا جواب ضرور دو، اس کو چھوڑو نہیں. ڈونٹ لیو ہم وداؤٹ آنسر. otherwise no need to criticize. ٹھیک ہے، آپ کرتے ہو تو کرتے ہو، لیکن ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہمارا عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول برحق ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے اور چاہنے والے اور ان کے نام پر مرنے والے اور مٹنے والے. پتہ کہ رواداری اب یہ کہ مثلا ہم کو بغیر کسی اس کے لمٹ یہ ہے کہ ہم ان کے مذہب پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کے مذہب پر عمل نہیں کرتے، ہم کسی کے مذہب پر عمل نہیں کرتے. ہم صرف اس پر عمل کرتے ہیں جو قرآن میں ہے اور اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی. To protect our faith, to protect our religion, this is our duty. تنصر اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار بنے رہو، پروٹیکٹ کرو اپنے دین کو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا. اور کسی کو جھگڑا کسی سے نہیں کرنا ہے. لمٹ بس یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان جیسا نہ ہو، ان جیسا بھی نہیں ہونا. مثلا یہ کہ اب رواداری، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ وہاں سمندر کے اوپر ننگے ہو کے نہا رہے ہیں، عورتیں بھی نہا رہی ہیں، مرد بھی نہا رہے ہیں، تو چلو بھائی مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی نہانے لگے. نہیں، ٹالرنس نہیں ہے، مذہب کے خلاف ہے. ٹالرنس یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی پتھر کی پوجا کر رہا ہے تو مسلمان بھی جا کے پتھر کی پوجا کر رہے ہیں. نہیں، ٹالرنس نہیں ہے. اپنے مذہب کی حفاظت کریں اور دوسرے مذہب کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں. لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے. پیسفلی ہر چیز کو سیٹل کرنا چاہیے اور دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے وہ جا دے، اس کی مرضی. اگر کوئی جنت کے راستے پر جاتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اگر کوئی جہنم کے راستے پہ جاتا ہے جاؤ بھائی جہنم میں، اس کی مرضی. Now come to the last question. Before moving to the last question, I have a few announcements. So the first announcement regards the opening of the Shah Noorani Institute of Technology. As by now I think most of the participants are aware, and most of the Mauritian population as well, that Sunday the 9th of June at 10 hours we are going to have the opening ceremony of the Shah Noorani Institute of Technology at Del Village. And all the participants on Sunday 9th June, that is next Sunday, we are going to have the opening ceremony by His Eminence, the Chief Patron of the World Islamic Mission, Hazrat Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui,
and all the participants are invited to participate in this opening ceremony. Second announcement regards the participation pass. Allah raised Hazrat Idris alayhi salam, and where is he? Why Allah Ta'ala raised Hazrat Idris alayhi salam, and where is he? بسم الله الرحمن الرحيم واذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. In the Sipara 16 chapter, Surah Maryam, حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے. واذکر فی کتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. حضرت سیدنا ادریس اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ورفعناہ مکانا علییا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا. بعض روایات میں آتا ہے، میں 2-3 روایتیں ہیں، مختلف مفسرین نے اس کا ذکر کیا. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ان کے مرتبے بلند کیے گئے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں. اب اس وقت وہ آسمانوں پر ہیں. بعض روایات میں ہے دوسرے پر ہیں، بعض میں چوتھے پر ہیں. حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہیں. بہرحال آسمانوں پر ہیں، یہ آسمان پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ کا یہ ان پر خاص کرم تھا. ورفعناہ، ہم نے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا. کوئی ایسی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو غلط ہو. ہم قادر مطلق ہیں، ہم نے ان کو اٹھایا. ورفعناہ مکانا علیہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جن پر انعام ہوتا ہے ان کو آسمان کو اٹھا لیتے ہیں. حضرت ادریس کو بھی اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان کو پیغمبر بنا. محترم حاضرین، ورلڈ اسلامک مشن کی جانب سے منعقد ہونے والی اس ہر کانفرنس کی روایت یہ رہی ہے کہ اس میں کچھ ریزولوشنز پاس کیے جاتے ہیں. تو اس ریزولوشن کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ورلڈ اسلامک مشن موریشس کے سیکرٹری جنرل بھائی احمد عبداللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ریزولوشن پیش کریں. Thank you, Asad. So before moving on to the resolutions that we're going to vote for this seminar, I would like to thank all the participants who have left their home, their work, their children and the family to attend our seminar and make it a success. So as usual, we're going to move to the resolutions of this seminar, which had as theme, Islam is a religion of tolerance. You have heard a lot about it, you have asked questions, you've got your answers, and this we thank His Eminence, Hazrat Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui, for having kindly answered the questions, and also our respected ulemas. Now, the resolutions adopted unanimously at the 10th Annual Conference of the World Islamic Mission on the 2nd of June 2002 read as follows. The first resolution is, we as a Muslim will do our best to spread the message of peace as exemplified by the behavior of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So I'm going to request you that after each resolution, request all our brothers who are here to raise their hand to show their approbation, their acceptance of this resolution, so that we can have it confirmed. Je demande tout le monde prière après chaque résolution
je te lève réclamer, je te montrer que tu as accepté cette résolution-là et en même temps, de transmettre ce message-là dans d'autres endroits et de le mettre en pratique pour que l'année prochaine, quand nous venons là, nous connaissions l'accomplir ce qu'il nous promet. Donc, pour la première résolution, nous trouvons que tout le frère et faire, il est réclamé. Now, for the second resolution is, we will endeavor to spread the message of tolerance in our locality and project the true image of Islam to the best of our abilities. So thank you for accepting this second resolution also. We move on to the third one is, we will devote at least 1 hour of our time each day in the company of good people and friends like the respected ulama to benefit from their presence. This is our third resolution. Because our brothers to raise their hands well should be show that we are convinced about it. So thank you. Before Allah in our hearts. Thank you. The last and fifth resolution is, we will struggle for eliminating oppression and always support justice to bring peace in this world. Thank you very much. Now, this is our last resolution. We have voted 5 resolutions. Inshallah, we'll be able to get you copies of it so that you can always remind about these resolutions, have it in front of you at home, and explain it to your brothers, to your sisters and family as well. Thank you. آخر میں جمعے کو ہم یہاں حاضر کیے، ہفتہ دن میں پھر رات کو اور اتوار ظہر کی نماز کھانا کھا کے پھر ہم رخصت ہو گئے. بہت اچھا وقت آپ سب کے ساتھ گزرا اور آپ حضرات نے بڑی محبت اور بڑے اخلاص کے ساتھ devotion and sincerity and love, you have devoted your time for this auspicious occasion, the Islamic conference, and you have participated with full of devotion. Allah subhanahu wa ta'ala bless you in this world and the world hereafter. یہاں سے جانے کے بعد ہم کو اپنے اندر ایک ریزولوشن لانا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو اور خود کو اسلام کا سپاہی بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کریں. جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہمارا ہے، اس عقیدے پر اللہ تعالی ہم کو قائم رکھے، اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی وجہ سے ہمارا کنیکشن جو مدینہ منورہ سے جو کنیکشن ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کنیکشن کو باقی رکھے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں رہے.